ومن تقبل إلى يوم الدين أما بعد دینی و ملی بہنوں، آج ہفتے کا آخری دن ہے۔ آج کے دن ہم دعا پڑھیں گے۔ آج کے دن ہم دعا پڑھیں گے، اس لیے کہ جمعرات کو اب ہر جمعرات کو انجمن ہوگی، پڑھائی نہیں ہوگی۔ انجمن ہوگی، پڑھائی نہیں ہوگی، اس لیے ہم کیا کریں گے؟ بدھ ہی کے دن دعا پڑھیں گے۔ ہم نے جو ہے دعاؤں میں بہت ساری دعائیں پڑھی ہیں۔ ہم نے اذان کے بعد، وضو کے بعد کی دعا، اذان کے بعد کی دعا، یہ سب دعائیں ہم نے پڑھی ہیں۔ اسی طرح ہم نے دعائے ثنا پڑھا ہے، دعائے ثنا پڑھا ہے، اور اس کا ترجمہ میرے خیال سے باقی رہ گیا تھا دعائے ثنا کا۔ تو آج ہم دعائے ثنا کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ دعائے ثنا، کئی دعائے ثنا ہے، کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، چاہے اللہم باعث پڑھیں، چاہے سبحانک اللہم بحمدک و تبارک اسمک تعالی جدک لا الہ غیرک پڑھیں، یا دوسرا تیسری جو وجہت وجہی للذی فطر السماوات، یہ پڑھیں۔ کوئی بھی آپ ثنا پڑھ سکتے ہیں تکبیر تحریمہ کے بعد۔ آپ کو بتایا گیا دعائے ثنا کس کو بولتے ہیں۔ دعائے ثنا اس دعا کو پڑھتے ہیں، کہتے ہیں، جسے تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ یعنی پہلی تکبیر جب ہم کہہ کر سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، تو سینے پر ہاتھ باندھنے کے بعد جو دعا ہم پڑھتے ہیں اسی کا نام دعائے ثنا ہے، اسی کا نام دعائے استفتاح ہے۔ دعائے ثنا ہے یا دعائے استفتاح ہے، اور دعائے ثنا پڑھنا لازمی اور ضروری ہے۔ دعائے ثنا جیسے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا لازمی اور ضروری ہے، ایسے ہی فرض نمازوں میں دعائے ثنا پڑھنا لازمی اور ضروری ہے۔ فرض نمازوں میں دعائے ثنا پڑھنا لازمی اور ضروری ہے۔ تو پہلے ہم دعائے ثنا پڑھیں گے، دعائے ثنا پڑھنے کے بعد پھر ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر اور کوئی سورت پڑھیں گے، لیکن سورہ فاتحہ پڑھنا اور دعائے ثنا پڑھنا یہ دونوں ضروری ہے۔ تو دعائے ثنا ہم نے بتایا کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہم دو ثنا کا ترجمہ کریں گے جو عمومی طور پر پڑھے جاتے ہیں۔ تو دعائے ثنا کا ہم کیا کریں گے؟ ترجمہ کریں گے جو عمومی طور پر پڑھے جاتے ہیں، جس کو لوگ خاص طور سے یا عمومی طور پر پڑھا کرتے ہیں۔ ایک ثنا یہ ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من خطایای کما ینقى الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایای بالثلج والماء والبرد۔ اس دعا میں جو ہے، اس ثنا میں انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ سے دعا مانگ رہا ہے اپنے لیے، خطاؤں کے لیے، کہ اللہ ہماری خطاؤں کو ہم سے دور کر دے، اللہ ہماری خطاؤں کو ہمیں خطاؤں سے پاک کر دے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو دھل دے۔ انسان کیا کر رہا ہے؟ دعا مانگ رہا ہے اللہ سے اپنی خطاؤں کے معاف کرنے کا، اپنی خطاؤں کے بخشنے کا، اپنی خطاؤں کے دھلنے کا۔ جیسے یہ بتایا اللہم باعد، باعد بعدہ یا بعدوں سے، بعدہ یا بعدوں سے معنی دور کرنا۔ اللہم باعد بین اسفارنا، جیسے قوم سبا نے کہا تھا، اللہم باعد بین اسفارنا، اے اللہ تمہارے سفروں کے درمیان دوری پیدا کر۔ یعنی ہم نزدیک کا سفر کر کے تجارت اور بزنس نہیں کرنا چاہتے ہیں،
ہم لمبا لمبا سفر کرنا چاہتے ہیں۔ تو باعد یہ امر کا صیغہ ہے جس کے معنی ہوتا ہے دور کر دینا۔ تو اللہم باعد بینی و بین خطایا، اے اللہ، اے اللہ تو میرے اور میری گناہوں کے درمیان دوری کر دے۔ اے اللہ تو دوری کر دے میرے درمیان اور میری خطاؤں کے درمیان۔ اے اللہ دوری کر دے بینی میرے درمیان، بین خطایا اور میری خطاؤں کے درمیان۔ کتنی دوری کر دے؟ کما بعدت بین المشرق والمغرب، جیسے تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری پیدا کی ہے۔ یعنی پورب اور پچھم کے درمیان جتنی دوریاں پائی جا رہی ہیں اتنی ہی زیادہ دوریاں میری اور میرے خطاؤں کے درمیان پیدا کر، یعنی مجھے خطاؤں سے اتنا ہی دور کر دے جتنا پورب اور پچھم کے درمیان دوریاں ہیں۔ اللہ مباعد یعنی خطائیں ہمارے نگاہوں کے سامنے نہ آئیں، خطائیں ہمارے دل و دماغ میں نہ کھٹکیں، خطائیں ہمارے دلوں پر کھٹکے نہ ابھریں، اور نہ ہمارے دلوں میں اس کا احساس پیدا ہو۔ تو کہ اللہ مباعد بینی و بین خطایا، اے اللہ دوری پیدا کر دے میرے اور میری خطاؤں کے درمیان۔ اتنی دوری پیدا کر دے جتنا کہ تو نے مشرق اور مغرب یعنی پورب اور پچھم، ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان دوری پیدا کی ہے۔ اللہم نقنی، نقن مانے ہوتا ہے صاف ستھرا کرنا، نقا ینقی تنقیہ مانے ہوتا ہے صاف ستھرا کرنا، اور نقنی یہ امر ہے۔ نقنی کیا ہے؟ امر ہے۔ اے اللہ، اے اللہ تو مجھے صاف کر دے، تو مجھے پاکو صاف کر دے، من خطایا میری خطاؤں سے، میری غلطیوں سے، میرے گناہوں سے۔ اللہ منقنی، اے اللہ تو مجھے پاک و صاف کر دے، من خطایا میری گناہوں سے، کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، جیسے کہ سفید کپڑے کو گندگی سے پاک کیا جاتا ہے، جیسے کہ سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف ستھرا کیا جاتا ہے اسی طرح۔ تو یہاں بتایا اللہ وہاں بتایا کہ اللہ تم میری اور میرے خطاؤں کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دے جتنی کہ پورب اور پچھم کے درمیان دوری ہے۔ اور یہاں ہے اے اللہ تم مجھے میری خطاؤں سے پاک سے ہی، جیسے کہ سفید کپڑے میں میل کچیل لگ جاتی ہے، دور سے نظر آتا ہے، اس کو صاف کیا جاتا ہے رگڑ رگڑ کر کے، اللہ اسی طرح مجھ کو کیا ہے میری خطاؤں کو مجھ سے پاک و صاف کر دے، رگڑ کر کے ختم کر دے۔ اس لیے کہ سفید کپڑے میں جب بھی کوئی نشان پڑتا ہے تو دور سے نظر آتا ہے۔ سفید کپڑے میں کوئی نشبہ نہایت خراب دکھائی دے، جو داغ لگتا ہے، جو نشان لگتا ہے، اس کو رگڑ رگڑ کے دھلتا ہے، خوب زیادہ آلہ استعمال کرتا ہے، خوب زیادہ دیگر چیزیں استعمال کرتا ہے تاکہ وہ نشان ختم ہو جائے۔ تو اسی لیے یہاں بتایا کہ اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے پاک و صاف کر دے، مجھے میرے گناہوں سے پاک و صاف کر دے، جس طرح سفید کپڑے کو میل سے پاک کیا جاتا ہے، جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے، گندگی سے پاک کیا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے۔ پھر کہا اے اللہ تو اے اللہ مجھ سے میرے گناہوں کو دھو دے، اے اللہ مجھ سے میرے گناہوں کو کیا کر دے؟ دھو دے۔ غسل اغسل میں دھلنا، اللہ مغسل یہ بھی امر ہے، یعنی باعث بھی امر ہے، نقی بھی امر ہے، اور اغسل بھی امر ہے، یعنی اللہ سے درخواست کیا جاتا ہے کہ اللہ تو میرے درمیان اور میری خطاؤں کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دے جتنا کہ پورب اور پچھم کے درمیان ہے۔ اے اللہ مجھے میری خطاؤں سے پاک صاف کر دے، اسی طرح جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے پاک کیا جاتا ہے۔ پھر کہا اے اللہ تو مجھ کو دھل دے، اے اللہ مجھ سے میرے گناہوں کو دھل دے، اے اللہ مجھ سے میرے گناہوں کو دھل دے، اس سے
बिसल्ज बर्फ से, वलमाई पानी से, वलबरदी ओले से। यानी पानी से धुल दे, बर्फ से धुल दे, ओले से धुल दे। ओले बोलते हैं जो ठंडी के मौसम में गिरता है शबनम, उसी का नाम ओला है। ठंडी के मौसम में जो गिरता है उसी का नाम क्या है? ओला। तो कहा क्या बताए कि ए अल्लाह मुझसे मेरे गुनाहों को धो दे, मुझसे मेरे गुनाहों को धो दे। किससे धुल दे? बर्फ से धुल दे, पानी से धुल दे, ओले से धुल दे। जाहिर सी बात है, तीन चीजों से तीन बार धुला जाएगा तो गंदगी बाकी नहीं रहेगी। किसी भी चीज, कोई भी इंसान, जैसे एक इंसान वजू करता है, वजू करता है तो तीन बार जब आज़ाए वजू को धुलता है तो जाहिर सी बात है आज़ाए वजू में से कोई मामूली भी हिस्सा नहीं छूटेगा। और साथ ही साथ अगर वहां गंदगी लगी होगी, धूल लगा होगा, तो भी साफ सुथरा हो जाएगा, वो भी क्या है? धुल जाएगा, कहीं गंदगी बाकी नहीं रहेगी। तो ऐसे ही कपड़े में अगर गंदगी लगी हुई है, उस गंदगी को दूर करने के लिए बहुत सा तीन तीन बार धुला जाएगा, तीन तीन बार धुला जाएगा, तो गंदगी कपड़े से खत्म हो जाएगी, कपड़े में गंदगी बाकी नहीं रहेगी। तो देखिए इस दुआ में एक इंसान पढ़ने वाला अल्लाह से खताओं से दूरी की दरखास्त करता है, खताओं के से साफ सुथरा होने की दरखास्त करता है, खताओं से पाक व साफ होने की दरखास्त करा। किससे कर रहा है? अल्लाह से। जाहिर सी बात है इंसान आजिज है, कमजोर है, अल्लाह ताला ही उसकी खताओं को धुल सकता है, अल्लाह ताला ही खताओं के दरमियान दूरी पैदा कर सकता है, और अल्लाह ताला ही खताओं से उसे पाको साफ कर सकता है। दुनिया के अंदर कोई ताकत और कुव्वत नहीं है जो इंसान को उसकी खताओं से दूर कर दे। इंसान की खताओं को इंसान की खताओं को क्या कर दे? साफ सुथरा कर दे, इंसान के खताओं को पाक व साफ कर दे, कोई करने वाला नहीं, सिर्फ अल्लाह की जात है। तो इस दुआ में क्या है? बंदा अपने लिए दरखास्त कर रहा है। बंदा अपने लिए किससे दरखास्त कर रहा है? अल्लाह। एक बार और तर्जुमा सुनिए, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया। ऐ अल्लाह तू दूरी पैदा कर दे मेरे दरमियान और मेरी खताओं के दरमियान, जैसा कि तूने पूरब और पश्चिम के दरमियान दूरी पैदा की है। ऐ अल्लाह मुझे पाक व साफ कर दे मेरी खताओं से। ऐ अल्लाह मुझे पाक व साफ कर दे मेरी खताओं से, जैसे कि सफेद कपड़ा गंदगी से और मैल कुचैल से पाक व साफ किया जाता है। अल्लाह मगसिलनी मिन खताया, ऐ अल्लाह तू मुझसे मेरे गुनाहों को धुल दे। ऐ अल्लाह तू मुझसे मेरे गुनाहों को धुल दे, बर्फ से, पानी से, वल बरदी और ओले से। तो ये मुख्तसर सा तर्जुमा हुआ किसका? पहली दुआए सना का, जिसका बहुत सारे लोग पढ़ने का एहतमाम करते हैं। और दूसरी दुआए सना जो है, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका है। इस सना में जो है अल्लाह की तारीफ है, अल्लाह की पाकी का बयान है, अल्लाह की हम्द का बयान है, अल्लाह की बरकत का बयान है, और अल्लाह की शराफत का बयान है, और अल्लाह की तौहीद का बयान, अल्लाह की तौहीद का बयान है। इसीलिए सलफ में से कुछ सलफ का कहना है कि ये सुबहान का अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका, इसको पढ़ा जाए, ये इसका पढ़ना ज्यादा अफजल और बेहतर है, क्योंकि इसमें अल्लाह की हम्द है, अल्लाह की तारीफ है, अल्लाह की बड़ाई है, अल्लाह की बुजुर्गी है। और अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की बुजुर्गी, अल्लाह की तौहीद बयान की जाती है तो अल्लाह खुश होता है। और जब बंदे से अल्लाह खुश हो जाएगा तो अल्लाह ताला क्या करेगा? बंदा अल्लाह से जो कुछ मांगेगा, जिस भी चीज का बंदा अल्लाह से सवाल करेगा, अल्लाह जरूर उसके सवाल को क्या करेगा? पूरा करेगा। उसके हाथ को खाली नहीं लौटाएगा, बेनैलो मुराम
اسے نہیں کرے گا۔ اگر انسان نے خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ دعا کی ہے تو اس لیے بعض سلف کا کہنا ہے کہ ایسے اذکار، ایسی دعائیں جن میں اللہ کی پاکیزگی، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی توحید کا بیان ہو، ایسی دعا کے پڑھنے کا اہتمام کثرت سے کرنا چاہیے۔ ایسی دعا کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی دعائیں جلد قبول فرمائے۔ تو یہ سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، اے اللہ، سبحانک اللہم، تیری پاکی بیان کرتا ہوں، اللہم، اے اللہ، سبحانک، تیری پاکی بیان کرتا ہوں میں، اے اللہ۔ کیا بتایا؟ سبحان کا، تیری پاکی بیان کرتا ہوں اے اللہ، وبحمدک، اور تیری حمد بیان کرتا ہوں، تیری حمد کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتا ہوں۔ کیا بتایا؟ سبحان کا اللہم، تیری پاکی بیان کرتا ہوں اے اللہ، اور تیری پاکی تیرے حمد کے ساتھ بیان کرتا ہوں، وبحمدک، اور تیری حمد کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتا ہوں۔ کیا بتایا؟ آپ ترجمہ دیکھیں گے تو اس میں ہوگا اے اللہ، میں تیری حمد کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتا ہوں، لیکن یہاں سبحان اللہم پہلے ہے تو اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں سبحان اللہم، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں اے اللہ، اور تیری حمد کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتا ہوں، اور تیری حمد کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتا ہوں۔ تبارک اسمک، تیرا نام بہت بابرکت ہے، تبارک اسمک، بابرکت ہے، اسمک، تیرا نام، وتعالی جدک، اور بلند ہے تیری شان۔ کیا بتایا؟ تبارک اسمک، تیرا نام بہت بابرکت ہے، تیرا نام کیا ہے؟ بہت بابرکت ہے، وتعالی جدک، اور تیری شان بہت بلند ہے، لا الہ غیرک، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ کیا کہا؟ سبحان، پہلے پاکی، اے اللہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، یعنی اللہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں کہ تمام عیوب سے، تمام نقائص سے، تمام کمیوں سے تو پاک ہے، تمام عیوب سے تو پاک ہے۔ پاکی بیان کرنے کا مطلب یہ کہ اللہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، یعنی تیری پاکی بیان کرتا ہوں کہ تو تمام عیوب سے پاک ہے، تمام نقائص سے پاک ہے، تمام خامیوں سے تو پاک ہے، وبحمدک، اور تیری پاکی جو بیان کرتا ہوں تیری حمد کے ساتھ بیان کرتا ہوں، یعنی اے اللہ تو بڑی تعریف والا ہے، اے اللہ تو بڑی تعریف والا۔ تو کہا سبحانک اللہم، اے اللہ میں تیری حمد کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتا ہوں، اے اللہ میں تیری حمد کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتا ہوں۔ تبارک اسمک، بابرکت ہے تیرا نام، بہت بابرکت ہے تیرا نام، وتعالی جدک، بلند ہے تیری شان۔ کیا ہے؟ بہت بابرکت ہے تیرا نام، اور بہت بلند ہے تیری شان، لا الہ غیرک، نہیں ہے کوئی الہ تیرے سوا، نہیں ہے کوئی الہ تیرے سوا، یعنی تیرے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں ہے۔ تو اس میں پہلی چیز بندہ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، دوسری چیز بندہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، الحمد والثناء الجمیل، اللہ کی اچھی تعریف کرنا، حمد بولتے ہیں، والثناء الجمیل، اللہ کی اچھی تعریف بیان کرنا۔ پھر کہا وتبارک اسمک، اور یہ بھی بیان کرتا ہے کہ اللہ تیرا نام ہی برکت والا ہے، یعنی کسی کے اور نام میں برکت نہیں ہے، ہمارے نام میں، آپ کے نام میں، کسی نبی کے نام میں کوئی برکت نہیں،
यानी किसी नबी का नाम लेकर के हम विरुद्ध करें कि मोहम्मद कोई फायदा नहीं, इसलिए कि बरकत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम में नहीं। अल्लाह के रसूल ने जो काम करने का हुक्म दिया है उसमें बरकत है, और अल्लाह के नाम में बरकत है। अल्लाह का नाम लेकर ले लेंगे तो अल्लाह हम पर रहम करेगा। या रहमान, या रहीम, या गफ्फार, या तो इस तरह जब हम कहेंगे तो अल्लाह ताला हम पर रहम करेगा, हमें बख्श देगा, रहम करेगा। अल्लाह हमें बख्श देगा, अल्लाह हमें क्या करेगा, रहम करेगा। क्यों म्यूट कर देते भाई आप लोग? की का बयान है, फिर दूसरी सिफत जो है अल्लाह की हम्द का बयान है, तीसरी अस्सलाम वालेकुम शेख। शेख। बाकी का बयान, अल्लाह की हम्द का बयान, अल्लाह के नाम के बाबरकत होने का बयान, अल्लाह के बुलंद शान का बयान, अल्लाह की तौहीद का बयान। ये तमाम सिफात अल्लाह की पाकी, सुभान कल, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तमाम चीजें जो है दुआ में आई हुई हैं। तो हम चाहे अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खतायाया पढ़ें, चाहे सुभान अल्लाहुम्मा बिहम्दिका तबारक अस्मुका तआला जद्दुका ला इलाहा गैरुका पढ़ें, कोई भी दुआ हम पढ़ने का एहतमाम कर सकते हैं, और कोई भी दुआ हमें पढ़ना चाहिए, और हमारे लिए फर्ज नमाजों में बिलखुसूस पढ़ना जरूरी है। फर्ज नमाजों में बिलखुसूस पढ़ना क्या जरूरी है। तो ये दुआ हमें याद होनी चाहिए। अगले हफ्ते इंशाअल्लाह पहले हम इन हाँ। दोनों दुआओं इन दोनों दुआओं को सुनेंगे, इनका तर्जुमा सुनेंगे, फिर अगली दुआ हम पढ़ने और पढ़ाने का एहतमाम करेंगे। ठीक और है कोई? हाँ, कोई सवाल हो तो बताइए।